السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ایک علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کے والد کا نام ثابت تھا اور دادا کا نام زوتی تھا، یا کچھ لوگوں کے خیال میں نعمان تھا۔ اور اس بچے کے دادا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے۔ ایک دن نعمان اپنے بیٹے ثابت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور دعا کی درخواست کی، اور ساتھ میں آپ کو فلودہ پیش کیا جو آپ نے بہت پسند فرمایا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ناظرین کرام، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو بیٹا ثابت تھا، ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ اس بچے کا بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک دن یہ بچہ بازار جا رہا تھا۔ اس وقت کے جید عالم علامہ شعبی سے اس بچے کی ملاقات ہوئی۔ علامہ شعبی نے ان سے پوچھا، اے بیٹے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ علامہ شعبی نے فرمایا کہ بیٹے، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا، نہیں، میں علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ علامہ شعبی فرماتے ہیں کہ بیٹا، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ میں تمہارے چہرے پر علم و فضل کے بہت عمدہ آثار دیکھتا ہوں۔ علامہ شعبی کی اس بات نے اس بچے کے دل پر بہت اثر کیا اور وہ بچہ علم دین حاصل کرنا شروع ہو گیا۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا چلا گیا اور عرب کے حالات بھی بدلتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام وفات پا چکے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی چیدہ اصحاب موجود تھے۔ حدیث پر کام ہو رہا تھا، فقہ کی طرف بھی لوگ متوجہ ہو رہے تھے، اور دیگر علوم و فنون بھی لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان سے حاصل کر رہے تھے۔ ایسے دور میں وہ لڑکا علم دین کی تڑپ اپنے سینے میں لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں جا پہنچا، اور براہ راست ان مقدس سینوں سے علم و فضل حاصل کرتا رہا۔ وہ سینے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے فیض حاصل کیا تھا، ان کے سینوں سے ڈائریکٹ یہ لڑکا علم حاصل کرتا رہا۔ کون جانتا تھا کہ یہ لڑکا آنے والے وقت کا امام الائمہ، سراج الامہ، سید المحدثین، امام الفقہاء، رئیس المجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان ہوں گے۔ یہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنا لہ رجال من ہؤلاء۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تب بھی اس کی قوم کے کچھ لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ آپ کا نام نامی نعمان ہے، اور نعمان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ خون ہے جس سے پورے جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے، اور ہڈیاں اور انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں اور پوری ترتیب سے کام کرتے ہیں۔ اور یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت دین کی فقہی تعبیر کے اعتبار سے یہی حیثیت رکھتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہرت ہے وہ فقہ کے حوالے سے ہے کہ آپ امام الفقہاء ہیں۔ اس شہرت کے پیچھے خواب ہے۔ آپ کو ایک دن خواب آیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہے ہیں۔ علامہ ابن سیرین اس وقت موجود تھے۔ آپ سے اس خواب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم سے فقہی مسائل کا استنباط اور استخراج ہے، اور اس درجے کا استخراج ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا، اور یقیناً اس سے ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بات کریں تو کوئی عام شخصیات نہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے اولین اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تابعین اور دیگر علماء و مجتہدین کے نام آتے ہیں، جیسے عطا بن رباح، عاصم بن ابی النجود، حماد بن ابی سلیمان، حکم بن عتبہ، سلمہ بن کوہیل، ابو جعفر محمد بن علی،
اور اس طرح کے بے شمار علماء اور مجتہدین کے نام آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے کو دقت نظر کے ساتھ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تھے، ہم نے کبھی کسی شخص کو ایسا نہیں کرتے دیکھا۔ وہ شفافیت اور وہ سنجیدگی جو آپ کے ہاں ہے وہ کسی اور کے ہاں ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فقہی کمیونٹی بنا رکھی تھی۔ کسی مسئلے کا، کسی بات کا استخراج و استنباط فرماتے، اس کے بعد آپ اس فقہی کمیونٹی کے سامنے پیش کرتے جس میں بڑے بڑے جید فقہا موجود ہوتے۔ ہر شخص اپنا ناقدانہ تجزیہ پیش کرتا، اپنا تبصرہ پیش کرتا، اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہوئی ایک قانون اور اصول کا درجہ پا جاتی۔ اس کے بعد پھر جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے دیتے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے دیتے تو بعین ہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی اگر بات کریں تو ایک ہیوج سرکل آف اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جن میں جید محدثین اور فقہا علماء کرام موجود ہیں، جیسے امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، ابو نعیم، ابو عاصم، حماد بن نعمان، اور ایک بہت بڑا طبقہ علماء محدثین کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ہشت پہلو ہیرے کی مانند تھی۔ اگر آپ کی خصوصیات کی بات کریں تو وہ بھی بے شمار ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے علم فقہ کو باقاعدہ مدون فرمایا اور اس کو ابواب اور کتابوں کی صورت میں مرتب کرنے کا اہتمام فرمایا۔ آپ کے طریقے اجتہاد اور فقہی بصیرت کو دیکھتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی الفقہ، یعنی تمام کے تمام فقہاء کرام فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں۔ ناظرین کرام، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، تکلیفیں، مسائب اور پریشانیاں بھی اسی درجے کی آتی ہیں۔ جب آپ کی فقہ کو بہت زیادہ عروج ملا اور عالم اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی فقہ اور آپ کے ماننے والے پھیلنا شروع ہوئے، ابو جعفر منصور نے اپنے دربار میں آپ کو عہدہ قضاء کی پیشکش کی، جس کو آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن ابو جعفر منصور نے ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی۔ بغداد کے قید خانے میں آپ کو قید کر دیا اور روزانہ آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے تاکہ آپ عہدہ قضاء کو قبول کر لیں۔ چنانچہ ایک دن شعبان المعظم کے مہینے میں 150 ہجری میں آپ نے بحالت سجدہ انتقال فرمایا۔ پہلی مرتبہ 50,000 اشخاص نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کو خیزران میں سپرد خاک کیا گیا اور تقریباً 20 دن تک آپ کی نماز جنازہ آپ کی قبر مبارک پر پڑھی جاتی رہی، اور سب سے آخر میں آپ کے ولی یعنی آپ کے بیٹے حماد بن نعمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ماہتاب علم و فضل اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ امت ہمیشہ آپ کی احسان مند رہے گی۔ علم فقہ ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رہین منت رہے گا۔ مسند فقہ اور مسند حدیث ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ علماء اور محدثین کی سیریز میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔